السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم اساتذہ اور محفل میں شریک قابل قدر حاضرین، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا. آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم علماء کرام اور پورقوم کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں. بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کیا. ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتوے دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا. اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، تحریک بالاکوٹ چلائی گئی، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء اکرام کو پھانسی دی گئی. ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے. ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پرکوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کو آباد کیا، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. ان مجاہدین کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور ہندو مسلم دونوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. انگریزوں نے جب اس اتحاد کو دیکھا تو سمجھ گئے اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے. حضرات، ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر قربانیاں پیش کی تو یہ ظالم مارے سات سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے. آج اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق، پیار محبت کی ضرورت ہے، اور یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے. میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.